حال ہی میں جاری ہونے والی ایک نئی رپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حالیہ رجحانات بتاتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی ہر 20 سال میں 2 گنا ہوتی جائے گی، جو کہ ایک ایسے ملک کے لیے انتہائی پرخطر بات ہے جس کو پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلیوں اور جمودی معیشت کا سامنا ہو۔ آبادی میں اس اضافے کی وجہ پاکستان کی شرح افزائش ہے، جو کہ 3.5 ہے۔ یہ خطے کی دیگر ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ شرح افزائش کا مطلب ہے فی عورت پیدا ہونے والے بچوں کی اوسط تعداد۔ اب تک گنجان آبادی کے تناظر میں شرح افزائش اور خاندانی منصوبہ بندی پر گفتگو سودمند ثابت نہیں ہوئی ہے۔ The movement for family planning has essentially been linked to this idea around population control. Now, the government of Pakistan has been always opposed to this ideation. And similarly, those of us who are working in the field of public health, we also take this view where family planning is an empowerment process. It's a process which individuals have to understand and adopt and choose for improving their lot in life. And it's not something that can be or should be imposed by the state. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ شرح افزائش کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگ زیادہ بچے پیدا کرنے کا فیصلہ مذہبی اور ثقافتی بنیادوں پر کرتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ The idea that people want large families, I think that's a myth, it's a misconception. The DHS Demographic and Health Survey for Pakistan from 2018, it very clearly shows that couples who have one child immediately post birth of their first child, they at least over 40%, 45% don't want to have a child within the next 2 years. As the number of children increases, this proportion keeps dropping. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جنسی اور تولیدی صحت کے معاملات کو ممنوع تصور نہیں کیا جاتا۔ Younger people have a weak understanding of what family planning means. It is not a part of their larger cultural discourse. In fact, it is considered taboo and frowned upon to talk about at the household level, at the family level. And because of these impediments, a lot of these young people don't even get to a facility. When they get there, our providers are often very biased. So doctors and other women's service providers, they will often, because they are representatives of this culture, they will often deny the service. That right now, you are too young to delay births. Right now, you should be having children, so don't use these methods. That also happens a lot. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں بہتر خاندانی منصوبہ بندی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وسائل کا نہ ہونا ہے۔ پاکستان اپنی جی ڈی پی کا 1% سے بھی کم حصہ اپنے نظام صحت پر خرچ کرتا ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات تک رسائی اور اس کا معیار انتہائی نچلے درجے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نوزائیدہ اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات کے اعداد دوسرے قریبی ممالک سے 2 گنا زیادہ ہیں، جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات کے اہم پہلو ہیں۔ باوجود ان رکاوٹوں کے پاکستان نے اس جانب کچھ پیش رفت دکھائی ہے۔ حکومت سندھ نے حال ہی میں خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے نظام کو لازمی قرار دیا ہے۔ دیگر صوبوں نے بھی نگہداشت کے معیار کو بہتر بنانے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو محرک کرنے اور علاقوں کی سطح پر کام کرنے والی دائیوں کی تربیت کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں مانع حمل اشیاء کا استعمال تھوڑا سست روی سے صحیح لیکن بڑھا ہے، اور اس کے بڑھنے میں بڑا کردار لمبے دورانیہ کے مانع حمل کے طریقے جیسے IUDs، انجیکشنز اور نس بندی وغیرہ کا استعمال ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان اس پیمانے میں دیگر قابل موازنہ ممالک کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے، جبکہ پورے خطے میں مانع حمل اشیاء کے استعمال کے حوالے سے معاشی اور معاشرتی تقسیم بہت واضح ہے۔ اگر پاکستان کو اس حوالے سے آگے بڑھنا ہے تو اس کو نہ صرف مزید وسائل بروئے کار لانے ہوں گے، بلکہ اس کو خاندانی منصوبہ بندی کے تصور سے متعلق بیانیے کو بھی بدلنا ہوگا۔ There continues to be a gap in terms of how people see family planning. They think of it as stopping children, which is absolutely not what family planning is about. Family planning is about planning when to have a child and what responsibilities do we need to fulfill towards the child. So
people who or families who come from privileged backgrounds, who have ability to pay for services, and where women have access to education, as up to 10 years of education, family planning becomes near universal in these households, which indicates that when women have access to finances and education, uh, family planning gets taken up. So again, I think this discourse needs to change. That family planning is a health issue; it's a social development issue.